آدابرز، میں نے اپنے نانا حضرت جوش ملیح آبادی کے سلسلے میں ایک حال ہی میں ایک یوٹیوب چینل کو تشکیل دیا ہے جس کا ٹائٹل ہے بزم جوش ملیح آبادی۔ آئندہ میں جو چیزیں اس میں شامل کروں گا وہ حضرت جوش ملیح آبادی کے کلام سے متعلق، ان کی شخصیت سے متعلق اور ان کی فکر کے مطابق جو انہوں نے اپنی زندگی کے جو تجربات اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنے نظریات کے ذریعے پوری دنیا میں امن کا پیغام دیا، اور انسان دوستی ان کا سب سے بڑا وصف ہے، ان کی شاعری کا بہت بڑا کمال ہے ان کی شاعری کا۔ وہ اس میں آپ لوگوں کو گاہے بگائے اس میں رکھوں گا اور ڈالتا رہوں گا، اس میں شیئر کرتا رہوں گا۔ دوسری یہ کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے مجھے، جہاں مجھ سے کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے تو لازمی آپ لوگوں کو مجھے بتانا چاہیے اور مطلع کرنا چاہیے کہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ انسان کو کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اور لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو اگر کوئی مثبت طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس انسان کے لیے جو ایک سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ ان کی اب یہ حضرت جوش ملیح آبادی کی شاعری کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک آفاقی شاعر تھے۔ اس میں ان کی اصناف شاعری میں بہت زیادہ حسن ہے، کہیں وہ شاعر انسان دوست کے طور پہ نمایاں ہوتے ہیں، کہیں وہ شاعر فطرت شناس ہوتے ہیں، کہیں پہ شاعر رومان ہوتے ہیں، اور کہیں پہ شاعر شباب کہلائے جاتے ہیں، اور شاعر انقلاب ان کا ایک خطاب ہے جو ان کی انقلابی سوچ کو اور ان کی انقلابی فکر کو کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ انقلاب کے داعی تھے، اور تحریک پاکستان میں مولانا حسرت موہانی اور وہ کہ دوش بدوش حضرت جوش نے آزادی کی جو فضا کو قائم کیا برٹش حکومت کے خلاف، تو اور وہ بڑی ان کی انقلابی نظمیں مشہور ہوئیں اس زمانے میں، ایسٹ انڈیا کے فرزندوں سے خطاب اور بھوکا ہندوستان، اور اس طرح کی بہت ساری ان کی شاعری ہے جس سے ان کی انقلابی فکر سامنے آتی ہے، اور ایک بہت منفرد انداز میں انہوں نے اپنی سوچ کا دھارا جو ہے وہ انقلاب کی طرف رکھا، اور زندگی کے آخری ایام تک وہ جبر اور استحصال کے خلاف انقلابی اقدام اٹھاتے رہے اور انقلابی شاعری کرتے رہے، اور کبھی کسی آمریت کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے۔ ان کے اوپر گو کہ بڑی مشکلات ہوئیں جب وہ پاکستان آئے، اور یہاں ان کو مشکلات کا سامنا ہوا، اور ایوب خان کا ایک ماشاءاللہ جو سخت ترین ان کے لیے ثابت ہوا۔ پھر ایک دور ضیاء الحق کا آیا جس میں ان کو بڑے مصائب، جو ان کے آخری زندگی کے آخری ایام تھے، وہ ماتوبی میں گزرے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا ضیاء الحق کا، اور ان کو ریڈیو ٹی وی اور ان کے کلام کو وہاں سے خارج کیا گیا نصاب سے، جو کہ ایم اے لیول تک تھا۔ بعد میں جب ڈیموکریسی آئی اور بے نظیر بھٹو کا اقتدار آیا تو اس وقت میری ایک ملاقات ہوئی نصرت بھٹو سے، اور جو کہ ان کی والدہ تھیں بے نظیر کی، اور ان کو جب میں نے بتایا کہ ضیاء الحق نے ان کے اوپر اس قدر پابندیاں لگائیں اور یہ ہوا کہ ان کا کلام جو ہے نصاب سے خارج کیا گیا، ان کو ریڈیو ٹی وی پہ ان کا نام تک نہیں لیا جا سکتا تھا، اس قدر پابندیاں تھیں، تو انہوں نے مجھ سے عہد کیا کہ آج کے بعد
جوش صاحب پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور ان کا کلام جو خارج کیا گیا ہے وہ دوبارہ نصاب میں شامل ہوگا۔ وہ بہت احسن قدم اٹھایا انہوں نے، اور اس میں اسی وقت اس کے کچھ عرصے کے بعد جوش صاحب کو ٹی وی سے بحال کر دیا گیا، اور پہلا پروگرام جو پی ٹی وی نے جوش صاحب پہ تیار کیا وہ 3 اقساط پہ تھا، اور اس کے پروڈیوسر جو ہیں بڑے وہاں کے بڑے کونا مش پروڈیوسر تھے محمد رضوی۔ انہوں نے ایک پروگرام پی ٹی وی سے بے نظیر دور میں شروع کیا تھا، شہر وفا۔ اس میں 3 ایپیسوڈ میں جوش صاحب پہ مشتمل ان کی بات چیت، ان کا کلام مختلف فنکاروں نے سنایا، اور مختلف احباب نے ان پہ اپنے اپنے تاثرات بھی دیے۔ تو یہ دور تو گزرا ان کا، اور پھر ماشاءاللہ دور میں تو جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تو الگ بات ہے کہ جس وقت جوش صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی جنازے میں لوگ کم تھے، کچھ 70 لوگ تھے۔ تو مجھے کچھ احباب نے یہ کہا کہ یہ دیکھیے کہ وہ تو بہت کم لوگ تھے، 70 تھے۔ تو میں نے کہا بھائی حسینی قافلے میں 72 لوگ تھے، اور انہوں نے ان 72 جان نثاروں نے اسلام کا نام سربلند کیا۔ تو یہ 70 افراد بھی، کیونکہ جوش صاحب بھی وہ ایک حسینی قبیلے سے کے سپاہی تھے، اور ان کو ایک سائیڈ لائن کیا گیا، اس کو پر ایک خاص طبقے نے ایک ان کے رسائی ادب کو مد نظر رکھ کر ان کی فکر کو ایک منجمد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ صرف ایک فقہ جعفریہ کے شاعر تھے اور کچھ نہیں۔ حالانکہ وہ جو ان کا رسائی ادب ہے، جو ان کا رسول اور آل رسول سے عشق اور محبت ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ تو کسی بھی ایک مسلمان کے اندر جاگ سکتا ہے، مسلمان کا ضروری نہیں ہے۔ میں نے جب ان کی نعتیں سنی اور ان کے مرثیے سنے کنور مہندر سنگھ بیدی سہر کے، تو میں تو ششدر رہ گیا کہ بھائی وہ کیا کمال کی شاعری کی انہوں نے امام حسین کے بارے میں، اپنے نبی کریم کے بارے میں جو نعتیں انہوں نے کہیں۔ تو یہ کوئی کسی کی انہوں نے کیا، تو یہ مقصد تھا ان کا بیدی صاحب کا کہ صرف مسلمان کی اجارہ داری نہیں ہے ان ہستیوں کے اوپر۔ تو آپ ان کو اگر جوش کو یہ کہیں کہ وہ صرف مرثیہ نگاری کے شاعر تھے، تو یہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ مرثیہ نگاری ایک ان کی شاعری کا وصف تھا، ان کا اصناف سخن میں شامل تھی، اور وہ جذبے اور وہ جو محبت ان کی آل رسول سے تھی اور رسول سے تھی، وہ اس کی ترجمانی کی ہے انہوں نے۔ اور میر انیس اور دبیر کے بعد جدید اردو مرثیہ نگاری کو جو آہنگ اور لہجہ، لب اور لہجہ، جو منفرد لب اور لہجہ جو عطا کیا، وہ حضرت جوش مدیح آبادی نے کیا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اس طرح کہ ان کے 9 مرثیے تھے، اور 9 مرثیوں میں انہوں نے بے شمار انقلابی، انہوں نے اس کو جو ہے واقع کربلا کو ایک انقلابی صورت میں پیش کیا کہ وہ یہ اسلام کے اندر امام حسین اور ان کے رفقا کی جو شہادتیں تھیں وہ ایک انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تو یہ ہے وہ سلسلہ، انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا، کیونکہ حکمران تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کو کون یاد رکھتا ہے، لیکن یہ جو شاعر ہوئے، ادیب ہوئے، فنکار ہوئے، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ سدا زندہ رہتے ہیں۔ حضرت جوش کے لحد پہ جو کتبہ پہ ایک ان کی ربائی آویزہ ہیں، وہ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں وہ، کہ جب زیست پہ ہوتے ہیں ترانے ممنوع، تب کار سرود موت کرتی ہے شروع، ہر شاہ و گدا ہوتا ہے قبر میں غروب، شاعر افق کے لحد سے ہوتا ہے طلوع۔ تو اب انشاءاللہ یہ وہ فضا آ چکی ہے کہ جوش صاحب نے جو کہا تھا کہ ایوان آگہی میں کیوں جلاتا ہوں چراغ، صرف اس بنا پہ جوش بجھایا گیا ہوں میں،
لیکن اب ان کے علم کی روشنی جو ہے وہ چار سو پھیل چکی ہے، اور جو انہوں نے ایوان آگاہی میں چراغ جلائے تھے اس کی روشنی اب ہم تک آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان کی بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو متعارف کراؤں گا اس کے اوپر، اور ان کا کلام، ان کی اپنی زبان میں، ان کے اپنے جو ان کا انداز تھا پڑھنے کا، وہ سب چیزیں آپ دیکھیے گا، اور آپ ہمیں فیڈ بیک کیجئے کہ جوش صاحب کے بارے میں کیا کچھ اور مزید اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ لوگوں کی آرا ہوگی وہ مجھے قابل قبول ہے اور میرے لیے مشل راہ ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔